عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے آیت الکرسی کی اہمیت اور اس کے فضائل ذکر کیے تھے، اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ حفاظت کا کام دیتی ہے۔ اس کو صبح و شام کے اذکار اس میں پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ جس چیز کی بھی حفاظت مقصود ہو وہاں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ یہ آیت الکرسی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کرسی کا ذکر ہے، اور ہم نے پچھلے خطبہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہم آیت الکرسی کی کچھ وضاحت اور تفسیر کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کی تفسیر کی کچھ کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، آیت الکرسی 10 جملے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور اس کے بعد پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اتنا اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، اور پھر آگے اس کے دلائل ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی لا الہ الا ہو کہ نہیں کوئی بھی معبود برحق اس کے سوا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، معبود ہے لیکن وہ سچے نہیں ہے۔ اللہ کے سوا بھی لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ سورج چاند کی کرتے ہیں، آگ کی کرتے ہیں، ستاروں کی کرتے ہیں، دنیا کے ہر چیز کی عبادت ہو رہی ہے۔ انسان کی عبادت کرتا ہے، اپنے سے کم تر انسانوں کی عبادت کرتا ہے، مردوں کی عبادت کرتا ہے، لیکن یہ سارے معبود جو ہیں یہ ناحق ہیں، ناجائز ہیں، بالکل ان کی عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ جو ہے یہی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس بات کی بہت بڑی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ اللہ جو ہے وہ رکھا ہے اپنا نام، تو اللہ کا لفظ جو ہے نہ اس کا کوئی تثنیہ ہے، نہ اس کا کوئی جمع ہے، نہ اس کی کوئی مؤنث ہے، یعنی یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی تثنیہ بھی نہیں، جمع بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ذات ہے، الالہ سے ہے، یہ الالہ ہے اس کی حقیقت، کہ حقیقی معبود وہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ نجات ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کلمہ کا اقرار کرے گا تو اسلام میں داخل ہوگا۔ یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، جس نے دل سے اس کلمہ کو پڑھ لیا اور پھر اسی پہ قائم رہا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی بدکار ہو، کتنا بھی مجرم ہو، کتنا بھی ظالم ہو۔ جو اس توحید پہ قائم رہا وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، ہمیشہ بھی اس کے لیے جنت میں ہی ہے۔ اور چاہے اس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو یا ذرے سے بھی کم تر ایمان ہو، لیکن توحید موجود ہے تو وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی گناہ سارے، دیکھیں وہ حدیث بتاکا بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک شخص روز قیامت لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال 99 رجسٹروں پر مشتمل ہوگا، اور سارے کے سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نظر روز قیامت جائے گی
وہاں تک اس کو اپنے گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ایک رجسٹر یہ اتنی لمبائی ہے، موٹائی کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے اندر صفحے کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ تعداد اس کی 99 ہوگی، 99۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کوئی نیکی ہے، وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ کوئی نیکی کی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یاد کر، وہ کہے گا اللہ کوئی کی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے ہاں ہے جس کو تو شاید بھولا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت حکم دیں گے، 99 رجسٹر اٹھائے جائیں گے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ 99 رجسٹروں کے سامنے اس پرچی کی کیا اہمیت ہے جو میں نے کلمہ ایک دفعہ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ توحید 99 رجسٹروں پر بھاری پڑ جائے گا اور ان کو اوپر اٹھا دے گا اور نیکیاں اس کی بھاری ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے کلمہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ رب العزت کا دعویٰ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی جتنی بھی نیکیاں ہوں تو ساری بے فائدہ ہے، فضول ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ معاف اللہ ضرور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف ضرور کرے گا، چاہے وہ سزا دے کے معاف کرے چاہے ویسے کر دے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن معاف ضرور کرے گا۔ لیکن شرک جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے توحید کا پہلا کلمہ یہ ہے، اس کی جان اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، یہ دو اس کی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل ہے الحی کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ دنیا میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو۔ اللہ رب العزت کی زندہ ایسا زندہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہم انت الاول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا عن الفقر۔ اے اللہ تو پہلا، تو اول ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کان اللہ، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ جب تھا ہمیشہ سے تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی اللہ رب العزت کی کوئی نہ ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لا متناہی ہے، لا متناہی رہے گا، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اول ہے آخر ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ہیں ہر ایک کی ایک ابتدا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ تعالیٰ فرماتے کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے جبکہ تم مردہ تھے، زندگی سے پہلے وہ مردہ تھا انسان، کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ پھر تمہیں زندہ کرتا ہے اللہ، زندگی دے گا پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ تو انسان پہ دو موتیں آتی ہیں، کتنی؟ دو۔ پہلے ایک موت جو کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ موت کی کیفیت میں تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، اور اس کے بعد سارے پھر مردہ ہو جائیں گے، پھر اللہ زندہ کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت الحی ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ موت بھی فنا ہو جائے گی، موت بھی فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں، وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
اس اللہ پر توکل کیجیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آتی۔ اور آج انسان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی ان کا فلاں کا عرس ہے۔ کیوں عرس ہے؟ اس لیے کہ وہ فلاں تاریخ کو فوت ہوئے تھے، آج ان کی برسی ہے، ان کی برسی کے موقع پر ان سے زندگیاں مانگی جائیں گی، ان کے موت کے موقع پر۔ دیکھیں کیسے مردہ قبروں میں زندہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ قبر میں جو شخص ہے وہ با اختیار ہے کہ اس کی نسبت وہ جو زندہ ہے وہ با اختیار ہے؟ جو جس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی اس کے پاس کیا رہا؟ اب وہ نہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کلام کر سکتا ہے، نہ قبر میں جا سکتا ہے۔ اتنا بے بس بے کس ہوتا ہے، اس کو لٹایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ پہلے خود نہاتا تھا، اب اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ خود چل کے جاتا تھا، اب اس کو چارپائی پر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، مٹی ڈال کے اس سے حاجتیں پوری کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی انسان کی عقل ہے! اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الحی ذات صرف اللہ کی ہے۔ القیوم دوسری دلیل اللہ رب العزت کی وحدانیت کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے القیوم، ہمیشہ سے قائم رہنے والا۔ قیوم کے دو معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود قائم ہے، خود قائم ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے، کوئی کمی واقعہ نہیں ہونے والی۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے۔ وہ پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، کہ اسی کی وجہ سے پوری کائنات چلتی ہے۔ اگر وہ کائنات کا کنٹرول چھوڑ دے تو سارے لمحے میں سب کچھ تباہ ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے۔ وہ انسان کے جو ہے وہ اس کی زندگی، اس کی موت، پوری کائنات کا نظام وہی اس کو قائم کرنے والا ہے۔ کسی کو رزق دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو صحت دینا، کسی کو عافیت دینا، چھوٹا ہونا، کسی چھوٹوں کو بڑا کرنا، اور یہ سارا کچھ جو بھی کائنات میں کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سارے نظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سارے چہرے اس کے لیے فرما بردار ہو جائیں گے جو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ قیوم کے کیا دو معنی ہوا ہے۔ ایک یہ کہ قائم بذاتہ، القائم بذاتہ کہ اللہ خود قائم ہے، اس کو کسی کی احتیاج، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا قیوم کا معنی یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ تیسری دلیل اللہ لا الہ کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اونگ کیا ہے؟ اونگ جو ہے وہ نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت ہے، نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت اونگ ہوتی ہے، کہ انسان جس سے انسان جو ہے وہ جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور سو بھی رہا ہوتا ہے، اس کی درمیانی کیفیت جو ہے وہ اونگ ہوتی ہے، اور یہ غفلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اونگ جو ہے یہ غفلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہو، مثلا شیشے کا گلاس ہے، اس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ سوئے نہ، اس کو 2-3 راتیں ذرا جگائیں، اور پھر دیکھیں اس کو پکڑ کے بیٹھ، پھر دیکھنا کہ کیا وہ ان 2 گلاسوں کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ جس کو معمولی سی اونگ آتی ہو وہ سلامت رکھ سکتا ہے؟ یہ انسان ڈرائیونگ کرتے کرتے اس کو اونگ آ جائے کیا بن جاتا ہے؟ کتنی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں ذرا اونگ آنے سے، ذرا کنٹرول انسان کا ادھر ادھر ہوا تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اونگ جو ہے یہ نیند کی ابتدا، اللہ کو نہ وہ آتی ہے ولا نوم، اور نہ گہری نیند، اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔
جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا 4 کلمات فرمائے، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام یخفض القسط ویرفعہ، کہ اللہ رب العزت نہ تو سوتا ہے اور نہ لائق ہے نہ اس کے لیے کہ وہ سوئے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ غفلت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اور اللہ کی صفات کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے وہ آگے آئے گا، وہ اس سے بھی بری ہے، اس کو نہ اون کی ضرورت ہے اور نہ نیند کی ضرورت ہے، وہ ان دونوں سے بری ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ چوتھی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ اگر انسان کی کوئی ملکیت ہوتی ہے وہ ملکیت عارضی ہے، کبھی کوئی کسی کا مستقل مالک نہیں بنا، اور اگر وہ عارضی ملکیت میں بھی ہوتی ہے وہ بھی انسان کی پوری ملکیت نہیں، ملکیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی نفس کا، اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا مالک ہوں، اپنی جان کا مالک ہوں، تو وہ ذرا اپنی دھڑکن کو روک کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دھڑکن چلائی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سانس چلائی ہوئی ہے نا، اپنا سانس روک کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے بول و براز کا نظام اس کا چلایا ہے، ذرا اپنا پیشاب اور اپنا پخانہ روک کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی آنکھیں، اس کے اندر بینائی رکھی ہے، وہ کہے میں بینائی کو نہیں قبول کرتا، سماعت کو قبول نہیں کرتا، یہ اللہ نے دی ہے۔ انسان کے اندر انسان کا اپنا کیا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جب چاہے کسی کی سماعت لے جائے، کسی کی بصارت لے جائے، کسی کی عقل لے جائے، کسی کی زندگی لے جائے، کسی کا مال لے جائے، کسی کی دولت لے جائے، کسی کی اولاد لے جائے، کسی کی زیب و زینت لے جائے، کسی کا حسن و جمال لے جائے، کسی کا مال و دولت، کسی کی سلطنت لے جائے، جو چاہے اسی کا ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے ادا کر دے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان، ان کے اندر، ان کے درمیان، ان کے نیچے، ان کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامت فردا۔ کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کے سامنے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، چاہے وہ فرما برداری ظاہری ہو یا اندرونی فرما برداری ہو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ اللہ کے سارے بندے ہیں، اللہ کے مطابق وہ زندہ رہتے ہیں، جب تک اللہ زندگی دیتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں، جب اللہ موت دے رہے وہ مر جاتے ہیں، جب وہ کسی کا نظام چلائے وہ چلتا ہے، جب وہ کسی کا نظام روک دے وہ رک جاتا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے آ کے اکیلا اکیلا پیش ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ کائنات کتنی ہے انسان سوچ سکتا ہے؟ کتنی وسیع ہے۔ ہمارے لیے تو زمین و آسمان ہی ایک جو ہے، ہمارے لیے یہ زمین ہی بہت بڑی ہے، اور یہاں پہ ایک مرلے پہ قتل و غارت گری لوگ کرتے پھرتے ہیں، اتنے بھوکے ننگے فقیر ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جناب یہ بادشاہ ہے جی میری سلطنت اس سے بڑی ہونی چاہیے، اس سے بڑی ہونی چاہیے، اور کیا ہوتا ہے خود اس دنیا سے چلے جاتی ہے، سلطنتیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اس کی سلطنتوں کے لیے، اس کے مال و دولت کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، کل یہ بی بی سی نے ایک مضمون جو ہے وہ ایک سائنسی رسالے میں چھپا ہے کہ ایک نیا نظام شمسی دریافت ہوا ہے۔ نظام شمسی نظام، یہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو نظام ہے یہ ایک، یعنی ہم جس میں رہ رہے ہیں، ایک زمین ہے، اور زمین جو ہے ان نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور کہکشائیں کائنات میں کئی ہیں۔ ایک کہکشاں میں لاکھوں نظام شمسی ہے، اور وہ ایک نظام شمسی جو ایک کہکشاں ہے وہ دوسری کہکشاں کا اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے، اربوں نوری سال کے فاصلے پر دوسری کہکشاں ہے۔
اب بتا رہے تھے ایک اور نئی کہکشاں جو ہے وہ اس کا انکشاف ہوا ہے، ایک نیا شمسی نظام. کہکشاں تو بڑی ہوتی ہے نا، نیا شمسی نظام یہ چھوٹا سا ہے، اس سے بڑا یہ اربوں نوری سال کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ نیا نظام شمسی جو دریافت ہوا ہے یہ صرف 100 نوری سال کے فاصلے پر ہے. کتنا؟ 100 نوری سال. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 100 نوری سال کتنا ہوتا ہے؟ نوری سال کسے کہتے ہیں؟ نوری سال اسے کہتے ہیں کہ روشنی ایک سال میں جتنا سفر کرے گی نا وہ ایک نوری سال ہے. اور آپ کو پتا ہے روشنی کی سفر کی رفتار کتنی ہے؟ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا. اور آپ کو پتا ہے آپ کی ٹوٹل زمین اس کا قطر کتنا ہے؟ یعنی زمین پہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے جائے کتنا فاصلہ ہے؟ صرف 13,000 کلومیٹر. کتنا؟ 13,000 کلومیٹر. اور روشنی ایک سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر. اور ایک گھنٹے میں 1,80,00,000 کلومیٹر ایک گھنٹے میں روشنی سفر طے کرتی ہے. اور یہی اب اس کو 24 سے ضرب دے لیں اور 24 کو 365 سے ضرب دے لیں تو کتنا بنے گا؟ 1,80,00,000 کو 24 سے پہلے ضرب دینا ہے. اور جو حاصل آئے جو ہے وہ اس کا نتیجہ آئے اس کو پھر جو ہے وہ 24 سے ضرب اس کو پھر جو ہے وہ 365 سے ضرب دینا اور پھر 365 والے حصے کو 100 کے ساتھ ضرب دینا. تو وہاں پہ ایک نظام شمسی کہتے ہیں میں ایک بہت قریب نظام شمسی ملا ہے. اور وہاں پہ 6 ستارے ہیں. ہمارے نظام شمسی کتنے ہیں؟ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون. یہ 8 ہے نا ہمارے جو ہمارا نظام شمسی، اس کے 8 سیارے، اس کے 6 سیارے. اور کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے وہ اور اتنا اس میں ردم ہے. ایک طرح کے اس کے سارے سائز ہے. ایک طرح کے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ یہ ان کو آج پتا چلا. کہتے ہیں کہ اس زمین کو بنے کو کبھی کہتے ہیں کہ اربوں سال گزر گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کروڑوں سال گزر گئے ہیں. اتنے کروڑ سال پہلے کے فوسل ہمیں ملے ہیں. آپ بتائیں کہ اتنے اگر ہزاروں سال لگا لے، لاکھوں سال لگا لے، لاکھوں سال پہلے تک آپ کو اس نظام شمسی کا پتہ نہیں تھا اس کو چلانے والا کون تھا، اس کو بنانے والا کون تھا. وہ جو اربوں سال دور وہ کہکشائیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ ان کہکشاؤں کو کون چلاتا ہے؟ ان کہکشاؤں کے ستارے اور ان کے سیارے اور ان کے نظام شمسی جو ہے ان کا کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ ان کا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے. زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ حاجت روائی کس سے کرنی چاہیے؟ مشکل کشائی کس سے کرنی چاہیے؟ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ. لا الہ الا ہو. اللہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کون ہے کس کے اندر یہ جرأت ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ اس کے سامنے آ کے کسی کی سفارش بھی کر جائے، کسی کی سفارش بھی کر جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا. جب روز قیامت اربوں انسان ہوں گے، اربوں اس وقت بھی ہے نا، خربوں ہوں گے، جو پہلے چلے گئے وہ بھی، جو بعد میں آنے والے وہ بھی. لیکن وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. روز قیامت موت کی خاموشی ہوگی، پن ڈراپ سائلنس ہوگی. ایسی خاموش ہوگی کہ ایسی خاموشی ہوگی کسی کے اندر بولنے کی جرأت نہیں ہوگی. صرف وہ بولے گا کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے. جس کو اللہ اجازت دیں گے تو بول. سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس سفارش کروانے کے لیے، لیکن کوئی سفارش کرنے کی جرأت نہیں کرے گا.
یہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ہاں عرش کے نیچے سجدے میں گریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اب اپنے سر کو اٹھا لیجیے، اشفع تشفع، اب آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سل تعطا، اے پیغمبر مانگیے، آج ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں، جس کی سفارش کی گئی۔ اور پھر سفارش کس کی ہوگی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور سفارش بھی اس کی کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگی۔ ہر ایک کی سفارش نہیں اور ہر ایک کی سفارش نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا جائے گا کہ آپ اتنے لوگوں کی سفارش اگر کریں گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ کبھی نہ تفصیل کے ساتھ شفاعت حدیث جو شفاعت ہے نا اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو منزل الذی، کوئی سفارش کی بھی ضرورت نہیں کر سکے گا، اسے یہ امید رکھنا فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں چھڑا لے گا، ہمیں ڈر نہیں ہے حشر کا، ہمیں فلاں جو ہے ہماری سفارش کر لے گا، کوئی نہیں کر سکے گا، وہ اپنی پڑی ہوگی، اپنی مصیبت سب کو پڑی ہوگی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہی ہے جو جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی ماضی کو کون جانتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں، حال کو کون جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، مستقبل کو کون جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اور ہم تو حال سے واقف نہیں ہیں، میں اپنے آپ سے واقف ہوں، میرے اندر کیا چل رہا ہے، میرے اندر کتنا خون ہے، کتنے خلیے میرے مرتے ہیں، کتنے خلیے نئے بن رہے ہیں، میری زندگی کتنی ہے، میری موت کتنی ہے، کب آ جانی ہے، کون سی بیماری اندر میرے موجود ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے، کون سی کب صحت ملنی ہے، کب اللہ نے رزق دینا ہے، کب اللہ نے رزق کم کرنا ہے، کب اللہ نے عطا کرنا ہے، کب اپنی عطا واپس لے جانی ہے۔ میں کسی سے گفتگو کرتا ہوں، کوئی بھی انسان ہے وہ کسی کے حاضر سے واقف نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے بیٹے، اپنی بیوی اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ میرے سامنے اس وقت میرا خیال ہے کہ 150-200 افراد، تقریباً 300 افراد باہر سارے ڈال کے، مجھے پتا ہے کون کون ہے، میں ایک سے مخاطب ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے جس سے مخاطب ہو رہا ہوں اس کے دل میں کیا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے، یہ دیکھ مجھے رہا ہے، کیا سن بھی مجھے رہا ہے، یہ کانوں میں جا رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کو اپنا پتا نہیں ہے تو کسی اور کا کیا پتا، یہ اللہ ہے، لہو ما فی السماوات، کہ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، جو زمینوں کی گہرائیوں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، سمندروں کے پانیوں کے اندر جو کچھ ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ پوری کائنات میں کہاں کون سا پتا گرا ہے، کون سا نیا پتا بنا ہے، کسی انسان میں کتنے خلیے بنے ہیں، کتنے مردہ ہوئے ہیں، انسان کے کس کے اندر کیا سوچ ہے، کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، کیا اس کو ملنا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو شفا کس سے ملے گی، اس کے اندر بیماری کون سی، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، لا یعلمها الا هو، صرف وہی جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سب کچھ جانتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنی چاہیے؟ عبادت اسی کی کرے نا جو سب کچھ جانتا ہے، جس کے علم میں سارا کچھ ہے، یعلم ما بین ایدیہم
وما خلف، مستقبل بھی وہ جانتا ہے، ماضی بھی وہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح ولا یحیطون بشیء من علمہ، ساتویں دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ، انسان اللہ کے علم میں سے کچھ بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر الا بما شاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا سوائے اس چیز کے جس کا اللہ بتا دے، ایک تو یہ، اور دوسرا کہ کائنات کے جو راز ہیں، جو علم ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر وہ چیز جو اللہ بتا دے۔ تفصیل میں کہاں ہم جا سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہے اور نہ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم ہر چیز کی اللہ کے کلام کی تفصیل بتا سکیں، ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے، آپ نے خضر اور موسیٰ کا واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے، ہر جمعے آپ، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے سورۃ کہف۔ اس میں خضر علیہ السلام بڑی حیران کن تین چیزیں انہوں نے دکھائی جو انسانی عقل کے بالکل منافی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے موسیٰ تیرا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک بڑے سمندر سے پانی بھر لیتی، بس اتنا علم۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اور ایسا ایمان جس سے اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان پسند آ جائے، اور اس ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے۔ آٹھویں دلیل ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی عظمت کا اندازہ صرف اتنا اس سے کر لیں کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کرسی اور دوسری چیز ہے عرش۔ کائنات کی سب سے عظیم ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ عرش ہے۔ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ وہ عرش ہے، اور عرش کے سامنے یا عرش کے جو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کے نیچے کرسی ہے، عرش کے نیچے کرسی ہے۔ مفسرین صحابہ کرام سے اقوال آتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ قدموں کی جگہ پر ہے، کرسی جو ہے وہ قدموں کی جگہ پر ہے۔ وہ کرسی اس طرح کی کرسی نہیں جس طرح ہماری کرسیاں ہوتی ہیں، کرسی کئی طرح کی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اللہ کی کرسی کی مثال نہیں، ویسے میں ذکر کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مکان کی کرسی اونچی ہے، اس کی کرسی اونچی ہے، اس کا کیا مطلب کہ نیچے والا حصہ جو ہے اس کا وہ اونچا ہے۔ تو اس کرسی سے مراد کیا ہے، کرسی کیسی ہے، اس کی کیفیت اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ لیکن اس کی کرسی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، اس کی وسعت اتنی ہے، اتنی عظیم ہے کہ زمین و آسمان سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بلکہ زمین و آسمان کی وقت کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید بین ظہرانی فلاۃ من الارض، کہ جو کرسی ہے اس کی حیثیت عرش کے سامنے اس طرح ہے کہ ایک لکو دک صحرا ہے، اور صحرا میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دے، اتنی حیثیت ہے کرسی کی عرش کے سامنے۔ اور کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی حیثیت اس طرح ہے کہ جس طرح ایک لکو دک بڑے صحرا کے اندر کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دے، یعنی زمین و آسمان اللہ رب العزت کی کرسی کے سامنے اتنی حیثیت رکھتا ہے۔ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اللہ رب العزت کی کرسی کے سامنے اس قدر تھوڑی چھوٹی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو سب سے عظیم وہ ذات کیسی ہوگی جو عرش پر مستوی ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس لیے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نویں دلیل ولا یعودہ حفظہما، اللہ رب العزت کو اس کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، نہ اللہ تھکتا ہے نہ اس کے لائق ہے کہ وہ تھکے، وہ بالکل اس کو تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ کوئی جانور، کوئی انسان یا کوئی چیز جو تھکتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، سب سے بلند ہے، اللہ سے بلند کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب چیزیں نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے یہ درست
نہیں ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اوپر ہے۔ اوپر کہاں پہ؟ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جیسے ایک وہ عورت تھی نا، کوئی ایک لونڈی، کوئی جو ہے وہ اس کا مالک اس سے صحابی تھے، ناراض ہو کے ایک تھپڑ مار دیا۔ بعد میں احساس ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آزاد کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا، اس سے پوچھا پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں پہ؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے، اس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ بھی صحیح ہے اور محمد کریم کے بارے میں عقیدہ بھی صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کہاں پہ؟ آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہو العلی ہے، العظیم ہے کہ اس کی عظمت بے انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت الکرسی کو اپنا حفظ جان بنا لیجئے، اس کو پڑھتے رہا کریں، صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کوئی بچہ جس کو بولنا آتا ہے، وہ یاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کلمہ توحید اور یہ ضروری باتیں سیکھنی ہے جہاں پہ اس نے، وہاں اس کو یہ آیت الکرسی بھی سکھانی چاہیے، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔